السلام علیکم، ویلکم ٹو ہیش ٹیگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رما چیما. پاکستان میں جیسے ہی کنونشنل سپورٹس اتنی آگے چلا گیا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہو، ہاکی ہو، سنوکر ہو، وہیں نان ٹریڈیشنل سپورٹس بھی بہت آگے چلی گئی ہیں اور لوگ اس میں کمپیٹیٹیو سپورٹس کو لے کے دنیا بھر میں نام روشن کر رہے ہیں. آج 2 چیمپئنز ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے ان کا تعارف کراتی ہوں. محسن نواز 25 ٹائمز لانگ رینج شوٹنگ چیمپئن، winner 68 International Bisley Long Range Shooting Competition 2022. Welcome to the show. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد محمود صاحب، جو کہ سی ای او ہیں ایک نجی پائرو ٹیکنک کمپنی کے اور چیمپئن ہیں انٹرنیشنل فائر ورکس کمپٹیشن ماسکو 2022. ویلکم ٹو the show. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ میڈلز، اتنے زیادہ سرٹیفکیٹس ہمارے ٹیبل پر اس وقت رکھے ہوئے ہیں، اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو سے کہ پاکستان کا ہر بچہ ہر شہری جو ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت پاکستان کا نام روشن کریں. محسن، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے یہ سارے مطلب اعزاز ہیں، آپ نے انٹرنیشنل شوٹنگ ایکسپیرینسز کافی زیادہ کیے اور چیمپئن بن کے واپس آئے، اس کے بارے میں کیسی فیلنگ آتی ہے آپ کو؟ الحمدللہ جی، میں نے پاکستان کو ملٹیپل ٹائم انٹرنیشنلی انڈیویجولی پارٹیسپیٹ کیا میں نے، اور ابھی ریسنٹلی میں ساؤتھ افریقہ سے جیت کر آیا ہوں، اور سب سے بیسٹ ایکسپیرینس میرا ساؤتھ افریقہ کا رہا. اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پاکستانی ساؤتھ افریقن ایسوسی ایشن ہے جی، ان کو بیسک کمپیٹیٹیو شوٹنگ کا یہ تو نہیں پتہ تھا کہ شوٹنگ ہوتی کیا ہے. ان کے لیے ایک یہی فخر کی بات تھی کہ پاکستان سے کوئی آیا اور پاکستان سے ساؤتھ افریقہ سے میڈل جیت کر گیا ہے. تو اس چیز کے لیے وہ بہت خوش تھے، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا. جب آپ کمپٹیشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا پریپ دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو کوئی ٹاک دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا محسن تم نے اس طرح کرنا ہے؟ مطلب کوئی ہوتا ہے نا کہ اسپورٹس پرسنس جو ہوتے ہیں، یا ایون ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نئی شوٹنگ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو بوسٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، یو ہیو ٹو ڈو اے گڈ جاب، کر لو گے، کر لو گی، تو اپنے آپ کو کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ اس میں جو کمپیٹیٹیو شوٹنگ ہے اس میں آپ نے اپنا پیشنس اور فوکس، وہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. اور جب آپ کمپیٹیٹیو شوٹنگ یا کوئی بھی اسپورٹس آپ کرتے ہیں، اسپیسیفکلی جو کمپیٹیٹیو شوٹنگ ہے اس میں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کام رکھنا ہوتا ہے اور فوکس رکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اور اگر آپ جتنا آپ کا فوکس بہتر رہے گا آپ اتنا بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، فوکس کر کے کوئی چیز بھی کی جائے تو بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ سے پوچھوں گی شاہد صاحب کہ آپ نے بھی فائر ورکس کی بڑی ایک یونیک سی فیلڈ ہے، پہلی بات تو یہ، پھر اس میں انٹرنیشنلی ایڈوانس کنٹریز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، جنہوں نے کافی زیادہ شاید جن کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہوں، جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہو، وہاں بھی آپ جیت کر آئے، اور وہ جب جیت تھی اس کے کیا معنی تھے آپ کے لیے؟ جی دیکھیں، کچھ ڈریمز ہوتے ہیں انسان کے نا، تو انسان اپنی لائف میں اس آرٹسٹ کو آرٹسٹ نہیں سمجھتا جو اپنا گول سیٹ نہیں کرتا لائف میں. اچیومنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کے اندر ایک کرج آتی ہے، ایک حوصلہ بڑھتا ہے آپ کا. تو میں فائر ورکس بزنس کر رہا ہوں سنس 87 سے. تو ہم جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، جو ہماری پلیس ہے پاکستان کی، نہ ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشن ہے، نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ کوئی تحفظ ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے ایک ٹارگٹ کیا. ایک انسیڈنٹ ہوا میری لائف کے اندر، تو اس نے مجھے بوسٹ کیا کہ یار اگر کل کو کوئی انٹرنیشنل سے آ گیا آپ کا بزنس کیپچر کرنے کے لیے تو آپ کیا کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے تو ہیں. پھر میں نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا. دین آئی ہیو سٹارٹ ورک ان 1992. اس میں نے اپنے کام میں اس میں ٹیکنالوجی چینج کریں. اس میں موٹیویشن آپ کی یہ تھی کہ کیوں کوئی باہر سے آ کے کرے، کیوں نہ ہم کریں. وائی. پھر میں الحمدللہ میں نے یہاں پہ اپنے پاکستان میں ایک مارکیٹ ٹرینڈ سیٹ کیا. یہاں سے پھر تھرو سوشل میڈیا، کچھ سفارش سے میں کمپٹیشن میں نہیں گیا، تھرو سوشل میڈیا دنیا نے میرا کام دیکھا، اور 2019 میں مجھے اپروچ کیا ماسکو سے. وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا چیمپئن شپ ہوتا ہے، ورلڈ کپ. انہوں نے مجھے اپروچ کیا، تو دیٹ واز مائی فرسٹ ٹور. تو میں گیا، مگر دنیا کی بڑی جو ٹاپ ٹیکنالوجی والی ٹیمیں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو ٹاپر ہیں پاکستان کے، وہ تھے. تو آئی واز شاکڈ کہ یار میں کیا کروں گا ان کے ساتھ. پھر میرے اندر ایک حوصلہ آیا کہ یار دیکھیں میں آیا ہوں تو میں نے تو پٹ ڈاؤن کرنا ہے، میں تو ٹرافی لے کے جانا ہے. تو میں نے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بڑا جذبہ لے کے گئے ہیں. یس.
تو میں نے ایک بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ وہاں پہ شو پٹ کیا, اور تھوڑا سا وہاں پہ فیورزم ہوتی تھی ایک زمانے میں, بھی تو ٹھیک ہو گئے ہیں وہ لوگ, تو میری پوزیشن بن رہی تھی نہیں تھی, لیکن میں اس میں ہرٹ نہیں ہوا. تو میں نے اپنے ایک میرے وہاں پہ کلیگ تھے, میں نے اس سے کہا کہ یار یہ واٹس ہیپننگ ود می. تو اس نے مجھے کہا کہ برادر ڈونٹ یو وری, دس از ناٹ یور لاسٹ کمپٹیشن, ٹرو. ایوری باڈی نوز ہو از دا بیسٹ. Yeah. اور اس کے بعد میں 2-3 سال یہ کووڈ میں گزر گئے. کووڈ کے بعد میں گیا ہوں, اور میں وہ جو میں پہلا ٹور تھا اس کو میں نے لرننگ ٹور کنسیڈر کیا. یہ سب کو کرنا چاہیے. جب بھی آپ کی ہار ہوتی ہے نا, تو ہار تو نہیں کہنا چاہیے, بٹ لرننگ کرو ہوتا ہے, اور تھوڑے سا آپ پیچھے نمبر پہ آتے ہیں تو اسی طرح سیکھنا چاہیے اس سے. پھر میں نے یہاں پہ اس کی پراپر ریہرس کی, پریپریشن کی, اور سارے بلیک ہولز کو بند کیا, گیپس سارے گیپس فل کیے. بالکل. اور اس دفعہ میں گیا صبح الحمدللہ تو ہیو کلین سویپ. میرے الحمدللہ دنیا کی بڑی ٹیم ہے ساتھ, 8واں پاکستان, اور میرے شو کے قریب کوئی نہیں بھٹکا صبح الحمدللہ. ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی کہ یار مجھے وہ ٹرافی دیں, اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں چھوڑی صبح الحمدللہ. اس میں بہترین کلر فیسٹیوٹی, بہترین میوزک, کیونکہ یہ ہوتا ہے فائر ورکس سنکرونائز ود میوزک بیٹس. آف کورس ہم باہر بھی جب جاتے ہیں یا ادھر بھی دیکھتے ہیں تو اٹس اے شو دیٹ دے پٹ اپ, اور اس شو کا یہ ہوتا ہے کہ انٹرٹیننگ آل اوور ہوتا ہے. اچھا محسن, آپ سے پوچھوں گی کہ یہ ان دونوں سے سوال ہے کہ یہ تھوڑا ڈینجرس بھی ساؤنڈ کرتا ہے, مگر جیسے شو سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس میں فوکس لے کر چلیں تو اتنا ڈینجرس سپورٹ نہیں ہے, اور اس کو سپورٹ کی طرح لے کے چلیں. اس کا کیا جواب ہوگا؟ ایکچولی وین اٹ کمز ٹو فائر آرم ہینڈلنگ, اسپورٹس میں ایز سچ کوئی بھی کوئی حادثہ یا کوئی ایسی چیز جو کہ ڈینجر ہو یا کوئی سیفٹی کنسرن ہو, وہ ایسا کبھی واقعہ ابھی تک ہوا نہیں. آپ کتنے سال کے تھے جب آپ نے شروع کیا؟ میں نے کمپیٹیٹیو شوٹنگ تو 2004 سے اسٹارٹ کی, اور اس کے بعد پھر 2015 میں یو ایس گیا کمپیٹیٹیو شوٹنگ سیکھنے. جو میرے مینٹور بھی ہیں ڈیرل بیول, جو ورلڈ چیمپئن ہیں, ان سے میں نے شوٹنگ سیکھی. وہ از دیر اے پرٹیکولر ریزن کہ آپ کے مینٹور وہ ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نارملی تو آپ جب شوٹنگ کا شوق مجھے بھی تھا, اور آپ یوٹیوب پہ یا بکس وغیرہ پڑھتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں, آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, تو ان کو میں یوٹیوب پہ فالو کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بہت ساری نیشنل چیمپئن شپ جیتی, اور جب ورلڈ چیمپئن شپ جیتی تو پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, اور پھر ان سے میں نے شوٹنگ سیکھی ساری. ایسی کوئی بات جو انہوں نے سکھائی ہو جو آپ کے دل کو بہت لگی ہو؟ انہوں نے جو مجھے چیز اپیل کی میری ساری شوٹنگ میں, انہوں نے بتایا میچ ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر انہوں نے بتایا کہ لوک محسن, تمہارا مقابلہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اگر تم اپنی پریکٹس اپنے میچ میں ڈیلیور کر دو گے تو کسی نہ ایک دن تم جیت جاؤ گے. اگر تم اپنی پریکٹس اپنے میچ میں ڈیلیور نہیں کر سکتے تو دیر از سم تھنگ رانگ ود یو, ناٹ ود شوٹنگ, ناٹ ود کمپٹیشن. تو آپ نے اپنی پریکٹس میچ میں ڈیلیور کرنی ہے. اور یہی چیز آپ بار بار اپنے آپ کو دہراتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ پریکٹس کرنی چاہیے. جو ایکچولی لیٹس سپوز آپ اپنی پریکٹس میں 100 اسکور کر رہے ہیں اور میچ میں آپ 100 نہیں کر سکے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پریکٹس میچ میں ڈیلیور نہیں کر سکے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے شاہد صاحب کہ آپ نے دنیا بھر کے پائرو ٹیکنک جو ہے نا ایونٹس دیکھے, پاکستان کے علاوہ اور کہاں آپ نے بہت ہی اچھا ایک ایونٹ دیکھا ہو, یا آپ کو لگا ہو کہ ہاں یہ بہت امپریسو تھا, یا وہ ٹیکنیک واپس پاکستان لے کے آئے ہوں؟ جی میں جب ایئرز بیک تو میں جو دنیا کا سب سے خوبصورت فائر ورکس ہے وہ سڈنی ہاربر پہ ہوتا تھا. بالکل. آئی واز ریئلی امپریسڈ. وہ میں اس کو پسند کرتا, میں نے کہا کاش کبھی میں بھی ایسا کر پاؤں. تو اس کو میں نے ٹارگیٹ رکھ کے پھر سارا کچھ کیا الحمدللہ. تو آج جو میرا کام ہے بس سپیریئر ہے, اور میری ایس او پیز جو ہیں وہ جو ڈینجرس اس کی بات ہو رہی ہے, جو ڈینجرس کی جو بات ہو رہی ہے, میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ میرے کام میں میری ایس او پیز دنیا سے سب سے تکڑی ہیں. ایوری بڈی نوز دیٹ. اچھی بات ہے. سب لوگ مانتے ہیں کہ یار یو ہیو اے گریٹ ایس او پیز, ان کے پاس ایس او پیز نہیں ہے. تو صبح الحمدللہ میرا 37 سالہ کیریئر ہے, اور میں تو میکر بھی رہا ہوں, میں تو ایک بارود سے کھیلنے والا بندہ ہوں نا, تو میں تو کھیلتا رہا ہوں اس کے ساتھ مور دین 25 ایئرس. ابھی تھوڑا اس میں بعد میں گیپ آ گیا. تو میرا ورک پلیس انسیڈنٹ لیس,
میرا ایونٹ پلیس انسیڈنٹ لیس, کوئی کسی قسم کا کوئی بگ نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ اس میں آپ کی ایک تو آپ کی کانسنٹریشن چاہیے, دوسرا اس میں پاکیزگی بڑی ضروری ہے. دیکھیں یہ کام ایسا خطرناک, اس میں غلطی کی گنجائش تو ہے ہی نہیں. یور فرسٹ مسٹیک از یور لاسٹ. وی ریلی ہوپ کہ آپ دونوں جس فیلڈ میں ہیں اس میں, جیسے آپ نے کہا نا بڑے اچھے الفاظ میں انہیں باندھا کہ انسیڈنٹ لیس رہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. 2 چیمپئنز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. محسن, آپ سے پوچھوں گی کہ لانگ رینج شوٹنگ کے علاوہ کس ٹائپ کی شوٹنگ ایگزسٹ کرتی ہیں ایز اے اسپورٹ؟ وین اٹ کم ٹو کمپیٹیٹیو شوٹنگ بہت سارے ڈسپلنز ہیں اس میں, جیسے پسٹل شوٹنگ ہے, رائفل شوٹنگ ہے. میرا ایونٹ رائفل شوٹنگ کا. اور اچھا, آپ نے انٹرسٹ کے لیے کون سی رائفل استعمال ہوتی ہے؟ ایکچولی اس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں, ایک ایف ٹی آر اور ایک ایف اوپن. اس میں آپ کی ویٹ لمٹ الاؤڈ ہوتی ہے, جیسے جو ڈسپلن میں کرتا ہوں ایف ٹی آر, اس میں 18.2 ویٹ لمٹ ہے. ایف اوپن کے اندر 22.2 ویٹ لمٹ ہے. ود ان دس ویٹ آپ نے اپنے ویپن کو رکھنا ہے. یہ اس کی ایک 2 کیٹیگریز ہیں. ایک پروٹوکول ہے اس کی. جی. ویسے پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ شوٹنگ ایونٹ کھیلا جاتا ہے وہ 50 میٹر بینچ ریسٹ ہے, ایئر رائفل اور رم فائر. یہ 50 میٹر پہ کھیلا جاتا ہے. اور اس کے کتنا ڈسٹنس ہوتا ہے, مطلب فرام دا ویپن ٹو دا ٹارگیٹ؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ 50 میٹر پہ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ پھر آگے فردر پھر لانگ رینج شوٹنگ آ جاتی ہے. اس میں 300 میٹر سے لے کے ٹل 1000 میٹر. تو بڑی پریسائز اس میں آئی سائٹ چاہیے ہوتی ہوگی. آپ اس میں لینز لگتا ہے آگے. بالکل, اس میں آپٹکس یوز ہوتی ہیں, پر آپٹکس ایک سرٹن لیول تک آپ کو ایڈوانٹیج دیتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اس میں ایز سچ کوئی آپ ڈیوائس کوئی ایسی یوز نہیں کر سکتے جو آپ کو ہیلپ کرے. یہ آپ کی ونڈ ریڈنگ کیپیبلٹیز, آپ نے ویدر کو سمجھنا ہے اور باقی ساری ونڈ کنڈیشنز کو سمجھنا ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ نے اپنے فائر اور بلٹ پلیس کرنی ہے ٹارگیٹ میں. تو یہ آپ کے یہی سکلز ہیں جو آپ نے 1000 میٹر پہ یا 900 میٹر پہ آپ نے جب شوٹنگ کرنی ہے تو ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ نے شوٹنگ کرنی ہے. بالکل, ساری چیزوں کو ہم سمجھ بھی جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے شعبے کی ہر بات سمجھ گئے ہیں, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے آپ کی لرننگ جاری ہے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی فیلڈ ہے, کوئی بھی فیلڈ دنیا میں کوئی بھی کام ہے تو وہ اینڈ لیس ہوتا ہے. اس میں آپ کبھی مکمل نہیں ہو سکتے. مکمل میرا رب ہے صرف. بے شک. اور یہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا پیتھاٹک مین والی ہاتھوں سے چلانے والی چیزیں, پھر اس میں ایک اور چھوٹی ٹیکنالوجی آ گئی, پھر بڑی ٹیکنالوجی آ گئی. یہ روایتی جو ٹریڈیشنل پرانا والا تھا. تو آپ جب کچھ سیکھ جاتے ہیں تو ابھی اتنے فاسٹزم آ گیا کہ آپ کچھ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے آگے نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, پھر آپ کو اس کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے اب اگر آپ کی میرا نہیں خیال کہ آپ پوری لائف کوئی بندہ سیکھ کے مکمل ہو جائے, آئی ڈونٹ نو. لیکن ثم الحمدللہ میں سمجھتا ہوں, یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تھوڑا سا اس قابل کیا ہے کہ میں کچھ کر سکوں, کسی کو کچھ دکھا سکوں. آئی ہیو شوکیس مائی اسکل. آپ کے خیال میں دوسرے لوگ اس میں انٹرسٹ لے کے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی ہی کمپلیکیٹڈ اور بڑی مشکل فیلڈ ہے. اور اس کے اندر جو ہماری فائبر انڈسٹری ہے یہاں پہ, لیکن یہاں پہ وہ بیڈ پیچ یہ ہے کہ وہ اسٹل ابھی تک کوئی بندہ اتنا کوئی ہائی لیول پہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ایون ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو کیمیکل دے آر یوزنگ دیٹ کیمیکل, اس کا نام کا پتہ نہیں ہے. تو اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ اگر اس فیلڈ میں اگر آپ نے اب جانا ہے یا اس کو گرو کروانا ہے, گرو تو تبھی ہوئیں گے نا جب دنیا کے ساتھ آپ لیول میچ میں آئیں گے, تو تبھی آپ کو کوئی پوچھے گا نا کہ آپ کی فیملی, آپ نے پہلے بھی کہا کہ بزنس تھا, فیملی میں سے کبھی کسی نے انٹرسٹ شو کیا؟ نہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ دس از ناٹ فار اس, اور یہ بندہ پاگل ہے, اس کو یہ مرے گا کہیں. اللہ آپ کو زندگی صحت دے. بالکل, یہ الفاظ تو ہم کبھی سننا بھی نہیں چاہتے ہیں. بس میں تو سچی بات یہی ایسے کہتے ہیں مجھے لوگ کہ یار یہ تو کام ایسا خطرناک ہے. تو اس میں الحمدللہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اس کو
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا میں کیمیکل یوز کر رہا ہوں, کیونکہ ہر کیمیکل کی ایک اپنی کمپوزیشن ہوتی ہے. پھر ہم نے ڈھیر سارے کیمیکلز ملا کے اس کی کمپوزیشن بنانی ہے, تو پھر اس میں سے کچھ چیز کریٹ ہوتی ہے. تو تھوڑا اور لگتی بڑی خوبصورت ہے, مگر اس کے پیچھے دیکھیں کتنا زیادہ ہوم ورک ہے. بہت زیادہ ہوم ورک ہے اس کے پیچھے. اور یہ اٹس ٹائم ٹیکنگ جاب آئی تھنک. تو کہ اس میں اگر ایک آپ کو اسٹار ایک کلر بنا رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ بریڈ بنا رہے ہیں, تو اس میں آپ کو ویک ٹائم لگتا ہے اس کے پروسیس میں, ویک 1.5 ویک میں آپ کو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں صرف ایک چیز. پھر اس میں اس کو ایک شیل کی فارم میں لے کے آتے ہیں, اس پہ پھر اگلا اسٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس میں اسٹیپس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں ہمیشہ جینڈر کی بات ضرور کرتی ہوں کیونکہ یہ میرے دل کے قریب ہے. تو مجھے یہ تو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی لانگ رینج شوٹنگ میں خواتین حصہ لیتی ہیں. آپ پلیز ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ کیا پاکستان میں عورتیں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں؟ جی بالکل. پاکستان میں ہماری جو بیسٹ لانگ رینج شوٹر ہے مس فریدہ رانا, وہ بہت اچھی شوٹنگ کر رہی ہیں اور نیشنل چیمپئن شپس بھی کھیلتی ہیں, اور آنے والے ٹائم میں انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گی. جی. اور میں تو اس کو آپ کے چینل کے ذریعے یہ بتاؤں گا کہ جتنی بھی فیمیلز ہیں یہ لانگ رینج کمپیٹیٹیو شوٹنگ سٹارٹ کریں. بایولوجیکلی یہ جو لانگ رینج شوٹنگ ہے, اگر آپ کی ریسٹنگ ہارٹ ریٹ کم ہے جو کہ فیمیلز کی ہوتی ہے, اور اگر وہ ان کو سٹارٹ کریں گی تو وہ میل سے بہت جلدی پک بھی کریں گی اور گرو بھی کریں گی کمپیٹیٹیو شوٹنگ کے اندر. انہوں نے بالکل صحیح بات کہی. ابھی کچھ دیر پہلے میری طبیعت تھوڑی خراب تھی تو میری پلس کافی سلو تھی, تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ویسے ہی خواتین کی جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے نا وہ مردوں کے نسبت تھوڑی سی سلو ہوتی ہے. سو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, دیٹس اے سائنٹیفک فیکٹ آلسو. اینڈ ٹیل می واٹ از آپ کا ٹریننگ ریچول کیا تھا شروع سے لے کے اب تک؟ کس طرح ٹرین کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو, مطلب کتنے آورز جاتے ہیں اس میں؟ اس میں ایکچولی آپ کی جنرلی جو شوٹنگ کی ٹریننگ ہے آپ کا رینج ٹائم ہے. آپ رینج ٹائم کتنا اسپینڈ کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, کارڈیو ویسکولر ورک آؤٹ. آپ کی ورک آؤٹ روٹین کیا ہے. دنیا کا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی اسپورٹس مین اگر آپ ورک آؤٹ نکال دیں اور یا فٹنس اس میں نہیں ہے تو وہ گرو نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ شاید انسٹاگرام پہ بھی کچھ فٹنس کے بارے میں کام کرتے ہیں؟ جی ایکچولی وہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. میں جب ٹریننگ لینے گیا یہ اس کی شوٹنگ کی, تو جو میرے مینٹور ہیں ڈیرل بیول, تو وہ مجھے شوٹنگ رینج کی بجائے میرے لیب ٹیسٹ کے لیے مجھے لے گئے. تو تمہاری فٹنس ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کی جو لیب ٹیسٹ فیسلٹیز ہیں وہ ہارمونیکل امبیلنس اور جو نیوٹرین ڈیفیشینٹ ہے اس طریقے سے وہ ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں. تو جب انہوں نے وہ چیزیں بتائیں تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اسپورٹس نیوٹریشن کا. پھر اس وجہ سے میں نے اسپورٹس نیوٹریشن کی سرٹیفکیشن کی ڈیلس انسٹیٹیوٹ ہیلتھ سے, اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو اپنے فیملی فرینڈس کو ڈائٹ پلانز فری آف کاسٹ میں دیتا ہوں, اور یہ میرا شوق ہے. فری آف کاسٹ نہ دیں, بزنس بنا لیں, بیکاز اتنے لوگ اس کو ایز اے بزنس لے کر اتنا پیسہ کماتے ہیں, اور یہ انٹرپرینورشپ کا ایک ہی وہ کہتے ہیں نا پارٹ ہے. تو آئی تھنک یو شوڈ ٹیک اٹ اپ ایز اے سائڈ کریئر ود دس. اب کریئر کا اگر کہا جائے تو آپ کے خیال میں آپ کی انڈسٹری میں گرو کرنے کا کتنا پوٹینشیل ہے؟ اینڈ آپ نے تو کافی عرصے سے یہ شروع کیا ہوا ہے, اس کے بعد کوئی اور گروتھ دیکھی اس میں آپ نے؟ کوئی اور انٹرپرنور نکلا ہو, کوئی اور بزنس نکلا ہو جو آپ کے کمپٹیشن میں یا تھوڑا سا کمپٹیشن میں آیا ہو؟ دیکھ اس میں یہ کام ایسا ہے, اس میں اسکوپ ہے, بہت زیادہ اسکوپ ہے اس کے اندر. لیکن میں نے جو پہلے آپ سے بات کی ابھی تھوڑی دیر میں پہلے کہ اس میں آنے کے لیے آپ کو کمپلیٹلی نو ہونی چاہیے. آپ کو کیمسٹری کا علم ہونا چاہیے, آپ کو اس کی جو کمپوزیشنز ہیں اس کا علم ہونا چاہیے, پھر آپ کو ایس او پیز کا پتہ ہونا چاہیے, جو بیسک جو بیس ہے. اگر آپ کے ایس او پیز نہیں ہیں تو یو آر نتھنگ, کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو کام ہے. تو اس میں اسکوپ ہے. اگر دیکھیں ہماری اب میں جیسے چیمپئن بن کے آ گیا ہوں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر کے, تو جو میرا ملک ہے میں نے تو ریپرزینٹ کیا اپنے آپ کو, اپنی کمپنی کو نہیں, ایز اے ٹیم پاکستان میں وہاں پہ گیا, اور یہی وہاں پہ اناؤنس ہوتا تھا کہ جو ٹیم پاکستان.
تو میں ایز اے ٹیم پاکستان گیا, میں نے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیا, وہاں سے مجھے بہت عزت ملی. آپ وننگ کے بعد مجھے وہاں کے انٹرنیشنل میڈیا نے, ایون پریزیڈنٹ پوٹن صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہمارے اوپر. تو یہ میں کہتا ہوں کہ بڑی ایک یعنی کہ اچھی بات تھی کہ جو ایسا ہوا. انٹائر پرپز آف کالنگ یو ہیئر ٹوڈے از نیشنل ٹیلی ویژن ہے. Yeah. آپ کا میسج لاکھوں لوگوں تک اس وقت پہنچ رہا ہے, اور کتنے لوگ آپ دونوں سے انسپائر ہو رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے خواب بن رہے ہوں گے. لاسٹ میں ایک جملے کا اگر میسج دینا چاہیں آپ, کیپ اٹ ویری بریف, وقت کم ہو رہا ہے شو کا. جی محسن آپ. میں جتنے بھی ینگ شوٹرز ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر جو سیلف ڈسٹرکٹیو ہیبٹس ہیں, ان کو کچھ 3 ہیبٹس ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا. اس میں کرٹیسزم ہے, وہ ختم کر دیں. وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کریکٹر اسیسینیشن سے کنسرن ہے, اور اگر آپ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں تو آپ گرو نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2 کمپیریزن ہے. کمپیریزن نہ کریں. آپ کا پوٹینشیل اور آپ کی کیپیبلٹی اللہ پاک نے جو آپ کو عطا کی ہے اور جس کو بھی کی ہے اب وہ آپ کے ساتھ ہے, اور جس نے جو اچیو کیا وہ اس کے ساتھ ہے. اور نمبر 3 جو سب سے ضروری ہے, اپنے اندر سے یہ ایلیمنٹ نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے یہ جب آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے تو آپ کا شاید لوگوں کا فیئر بڑھ جاتا ہے اور اللہ کا نکل جاتا ہے. بالکل آپ یہ صحیح چیزیں کہہ رہے ہیں, آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بڑی پیاری بات انہوں نے کہی. جی شاہد صاحب آپ سے ختم کریں گے شو. جی میرا جو میسج ہے کہ ہر انسان کو دنیا میں ہر انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے, تو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچے اور آپ کے ملک کو بھی فائدہ پہنچے. اور میرا جو ایم تھا, جو میں اتنی بڑی حاصل کی, اتنا زور لگا کے میں انٹرنیشنل میں گیا, تو اس کے پیچھے میرا ایک ٹارگیٹ یہ تھا کہ دیکھ ہم پاکستان ہیں تو ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے, اور یہ ان ونس کی تو بہت ضرورت تھی. تو یہ ہمیں اور چیزوں کی بھی بہت ضرورت ہے. میں یہاں بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن کیونکہ میں جب تک کوئی بندہ میرے فیلڈ کے اندر جب تک آپ کسی کمپٹیشن میں ون نہیں کریں گے, ٹاپ پہ نہیں آئیں گے, تو آپ کو کوئی بلائے گا نہیں. تو میرا ٹارگیٹ تھا کہ یار ہمارے سراؤنڈنگ میں بڑا سکوپ ہے, دنیا کروڑوں ڈالر یہاں سے کما کے لے کے جا رہی ہے, تو میں بھی یا اللہ کچھ ایسا کروں کہ میں اپنے ملک کے لیے یہ بھی کام کروں کہ میں یہاں سے ابراڈ جاؤں, شو کروں, اور یہاں فارن ایکسچینج لے کے آؤں. میرے ملک کو ضرورت ہے. بالکل بڑی پیاری بات آپ نے کی, اور یہی جذبہ جو ہے نا ہمیں اپنے اندر مزید جگانا ہے. بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے. شکریہ شو پہ آنے کا. تھینک یو. اگلے ہفتے پھر ہوگی ملاقات 2 نئے مہمانوں سے. لیتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.